الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تنقید کرنا آسان ہے، لیکن تنقید سننا مشکل ترین کام ہے۔ جب انسان برداشت نہیں کر پاتا تو اسے غصہ آتا ہے، جبکہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تنقید سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے تو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ مثبت سوچ کے حامل ہوں گے تو منفی بات میں سے بھی اپنے لیے مثبت پہلو نکال لیں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نئے نویلے عالم بنے ہیں تو ایسے تھیکے اور تلخ سوالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، جیسا کہ چند دن قبل ارشاد بھٹی صاحب نے باقاعدہ پلانٹڈ شدہ سوالات مفتی طارق مسعود صاحب سے، جو نہایت تند اور تلخ سوالات تھے اور نہایت ہی بے ادبی کے ساتھ کیے، اور جس کے جوابات مولانا طارق مسعود صاحب نے نہایت ہی احسن طریقے سے دیے کہ سامنے والے کے رعب کا شائبہ تک نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے علم ہی نہ تھا کہ جس سے ملنے جا رہا ہے وہ صرف چٹکلے نہیں سناتا، بلکہ ایک عرصے سے مسلسل تدریسی فریض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ نرا ملا اور مبلغ ہی نہیں، مفتی بھی ہے، اور نہ ہی کوئی سادہ آدمی ہے بلکہ جان دیدہ آدمی ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب نے کسی مسئلے کو بھی نہیں چھیڑا۔ آپ بھی سنیں، جتنا ممکن ہو سکے آسانی سے، یقیناً علم میں اضافہ ہوگا۔ خاص کر ساتھ لائے مرزا کے سارے سوالات کے جوابات نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ٹوکری میں لے کر گیا۔ ایک چیز کا اندازہ ضرور لگائیے گا، درمیان میں کہ عربی تو چلیں عربی ہے، جہاں کوئی اردو عبارت بھی پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے۔ یہ تو لیول ہے جناب کا، متبع سنت نہیں پڑھا جا رہا، نانوتوی تو ناناتوی پڑھ رہا ہے، پھر ساتھ اپنی شرم بھی چھپا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات برزخی دنیا کی سی ہے یا نہیں، اس میں انتہائی آسان بات بار بار سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کی حاضر دماغی، حاضر جوابی اور اختلافات کا جواب فوراً دینے کے بعد اسی پر اشکال کر دینا، قرآن و حدیث سے فوراً دلیل دینا، ماشاء اللہ قابل رشک تھا کہ واقعی یہ عالم ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے مدارس اور اپنے اکابر پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان ہمارے تمام معتدل دین کی خدمت کرنے والے جید علماء کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے اور بے حساب برکتوں سے نوازے۔ بزرگان دین نے قرآن و سنت کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی اصلاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شان اسے تعلق مستحکم سے مستحکم تر کیا جائے، جس سے ساری زندگی کے معاملات میں بہتری پیدا ہو جائے گی اور نفس پرستی کی قوتوں پر قابو ہو جائے گا، اور اسلامی شریعت کی ساری تعلیمات پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ ظاہری اور باطنی اصلاح ذکر و فکر کے مجاہدوں اور اہل اللہ کی صحبت ذریعے حاصل ہوگی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہر شخص کا نفس اتنا طاقتور ہے کہ فرعون بننے کے لیے پر توڑ رہا ہے، لیکن وسائل اور اقتدار نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس کے مظاہر سے قاصر ہے۔ اس فرعون نفس کی اصلاح اور اس کا تزکیہ الفاظ کی علم یا علمیت اور ذہانت سے نہیں ہوگا، اس کے لیے مزکیوں، مربیوں اور اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جسے جدید اسکالر اور مسٹر اور جدید انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے وہ پوری زندگی قرآن و سنت کے الفاظ کی تکرار اور الفاظ سے کھیلتے رہنے ہی کو معمول بنا لیتے ہیں۔ وہ تقوی، خشیت، تزکیہ اور محبوب حقیقی سے والانہ محبت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تزکیے سے معروم الفاظ اور ظاہری علوم کے ماہرین کی فکر کا اسیر بن جانے کے بعد ان علوم کے نتائج و اثرات سے بچنا ممکن نہیں۔ اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم جیسے مبتدیوں کے لیے سبق بھی ہے کہ اب سوشل میڈیائی دور میں اپنے اندر تحمل، برداشت پیدا کرنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ ایسا کرنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایسے کرنے سے برداشت کی قوت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا اور آدمی کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اجنبیوں کے ناشائستہ اور نامناسب طرز تکلم پر اور بد تہذیبی سے سوال کرنے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ بڑا انسان وہی بنتا ہے جو برداشت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں تنقید برداشت کرنا یہ بھی ایک فن ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس فن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ غصہ تنقید کی وجہ سے آتا ہے، اور تنقید کرنا اس سوشل میڈیائی دور میں معاشرے کا عام چلن ہے۔ تنقید برائے اصلاح اچھی چیز ہے، لیکن جب انسان تنقید برداشت نہیں کر پاتا تو اسے غصہ آتا ہے۔ تنقید کو سنتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ غصہ نہ کریں۔ اگر اس تنقید سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے تو اپنی اصلاح کی جانب توجہ دیں۔ اگر آدمی مثبت سوچ والا ہوتا ہے تو منفی بات میں سے بھی مثبت پہلو نکال لیتا ہے۔ ہاں، البتہ پہلی دفعہ ایسا کرنا مشکل تو ضرور ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آدمی میں قوت برداشت کی خوبی آتی جاتی ہے، اور اس کے لیے برداشت کرنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے مراحل تک پہنچنے کے لیے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے اس پوڈ کاسٹ میں کر کے دکھایا۔ بہرحال تعریف ہو یا تنقید، اپنے لیے اعتدال کا خیال رکھیں، غصے کو کنٹرول میں رکھیں۔ غصہ ایک چنگاری ہے، جس طرح ایک چنگاری پورے شہر اور جنگلات کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے، اس طرح غصے کی ایک آواز ایسی آگ لگا سکتی ہے کہ پورے شہر میں فساد برپا ہو جائے اور تباہی آ جائے۔ آپ اس وقت تنقید کو بھی نعمت سمجھیں، اور وہ اس طرح کہ ہمارے سامنے ہماری تعریف کرنے والوں سے کہیں بہتر وہ لوگ ہیں جو ہماری کمی بتاتے ہیں۔ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی کمی معلوم کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا نے جدید اسکالروں کو وسیع میدان فراہم کر دیا ہے۔ جدید اسکالر اور مسٹر بیچارہ خود اس اعتبار سے قابل رحم ہے کہ اسے علم، ذہانت اور خطابت کی صلاحیت تو حاصل ہے، اور وہ ظاہری علمی صلاحیتوں سے بھی بہرہوار ہے، لیکن وہ نفس کی وسیع دنیا میں غوطہ زن ہو کر وہاں سے جواہر موتی لانے اور علم کی اصلیت یعنی نفس شناسی اور خدا شناسی سے بہرہوار ہو کر حاصل انسانیت سے بے بہر ہے۔ حاصل انسانیت یہی تو ہے کہ فرد کا اپنے مولا سے حقیقی تعلق قائم ہو اور اللہ کے دوستوں سے تعلق مستحکم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جبکہ جدید اسکالروں کے سارے علوم اور ساری گفتگو اور فکر کی ٹانگ اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ اہل اللہ اور بزرگان دین کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہماری علمی حیثیت اور قرآن و سنت کے فہم کی صلاحیت ان سے بڑھ کر ہے، یعنی ہم ان سے برتر ہیں، بلند ہیں۔ اس طرح کی فکر کے صاحبان جب نئی نسل کے ذہنوں پر چھا جائیں گے تو اللہ کی محبت اور اللہ والوں سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہی نہ ہوگی تو انسانیت کہاں سے آئے گی؟ اور مادیت پرست قوتوں سے بچاؤ کی صورت کیسے پیدا ہوگی؟ الفاظ میں تو وہ جان نہیں ہے کہ وہ نفس کی ہولناک قوتوں پر قابو پا کر روح کو نفس کی قوتوں پر غالب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔